السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا نکاح کا 13واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، جیسے 12ویں سبق میں نے بتایا تھا کہ جو اہم چیزیں طے کرنے کی ہے، جیسے مہر ہے، وہ ہم نہیں طے کریں گے، اس کی بجائے جوڑے کی رقم طے ہوں گی۔ اور آج میں یہ بتاؤں گا کہ کیسے لوگ جہیز کو طے کرتے ہیں، جس کی شریعت میں کوئی اصل ہی نہیں ہے، کوئی بنیادی نہیں ہے۔ اس کے باوجود معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ لوگ جھوٹ بولیں گے، اور جہیز مانگنے کا طریقہ بھی ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ لڑکی والوں سے یہ نہیں کہیں گے ڈائریکٹ کہ ہم کو بھیک میں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، بلکہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ دیکھو ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنے بیٹی کو دیجیے۔ اور ایسے بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو میں نے دیکھا ہوں جن کے دکانوں کی روزانہ کی آمدنی لاکھوں میں ہے، جو لوگ جاب کرتے ہیں جن کی سیلریز ہزاروں روپیوں میں ہے، لاکھوں روپیوں میں ہے، ویسے لوگ بھی بھیک میں یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ فریج بھی سسرال والوں کی طرف سے آنا چاہیے، واشنگ مشین بھی انہوں نے دینا چاہیے۔ ارے بھائی، تیری مردانگی کس کام کی جو باہر تو استری کے کپڑے پہن کر، کوٹ پہن کر اپنے آپ کو بہت بڑا آفیسر سمجھ کے جو گھوم پھر رہا ہے، لیکن تیرے کپڑے سسرال کے واشنگ مشین میں دھوئے ہوئے ہیں، تیرے بدن پہ کے کپڑوں کی استری سسرال میں کی استری سے اگر کی گئی ہے، اور تیری جو زندگی کا لائف اسٹائل ہے وہ پورا کیا پورا تجھے سسرال والوں کی دین سے ملا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کی زندگی کیا کام کی؟ کس کے لیے تم لاکھوں کروڑوں روپیوں کما رہے ہیں؟ یہ لالچ ہے، یہ لالچ۔ اتنے لالچی ہو چکے ہیں آج لوگ جہیز کے نام پر کہ بھیک میں ایسی لسٹیں دی جاتی ہے، اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ جو جہیز دینے والا ہے بیچارہ، اس نے اس کے لیے اپنی گاڑیاں بیچ دی، گھر گروی رکھ دیا، قرضوں میں ڈوب گیا، مظلوم وہ بیچارہ، اور یہ ظالم اس کے سامنے ایک ایک چیز کا تقاضا رکھتے ہیں۔ حرام ہے، حرام۔ ایک کٹورا لینا بھی حرام ہے، ایک چندی لینا بھی حرام ہے۔ ہاں، وہ لڑکی اگر اپنے خود کے کپڑے لے کر آوے وہ بات الگ ہے، اس کے علاوہ آپ کا ان سے ایکسپیکٹیشن رکھنا۔ آپ جب بہو لا رہے ہو، تمہارے گھر میں تو آلریڈی ہے نا، پہلے سے فریج ہے، پہلے سے واشنگ مشین ہے، کچن کا پورا سیٹ اپ ہے، تمام چیزیں جب گھر کے اندر ہے تو پھر کیا ضرورت کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جہیز دیا تھا، وہ اپنے ذہن تھوڑے سے کلیئر کر دے، میں ان کو بتا دیتا ہوں آگے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی نے اپنے چاروں بیٹیوں کی شادیوں میں کسی کو بھی جہیز نہیں دیا، کسی بھی صحابی نے، پوری تاریخ دیکھو صحابہ اکرام کی، کسی نے جہیز نہیں دیا۔ تابعین میں دیکھو، شادیاں کی، اپنی بیٹیوں کو ان کے شوہروں کے حوالے کیا، جہیز کا سسٹم ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ برہمنوں کا سسٹم ہے، یہ برہمانہ رسوم ہے، یہ جہیز لینا اور دینا۔ اسلام میں کوئی اس کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر ملے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اور جو لوگ میرا سیرت کا سبق بھی دھیان سے سنتے ہیں ان کو یاد ہوگا، شاید میں نے 2-4 اسباق پہلے ہی یہ بتایا تھا کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ عیال دار آدمی تھے، اس لیے حضرت عباس اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کے بچوں کو آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور دونوں گئے ان کے پاس اور ان سے یہ کہا کہ چچا جان، آپ کے 2 بچوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کی کفالت کریں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے حضرت جعفر کو حضرت عباس کے حوالے کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور کہا کہ عقیل کو میرے پاس ہی رہنے دو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی کی کفالت میں حضرت علی آئے تھے۔ تو یہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دختر نیک اختر کا نہیں، بلکہ یہ نکاح ساتھ ساتھ آپ کے کفالت میں جو حضرت علی تھے ان کا بھی نکاح تھا، اب ان کا نئے سرے سے گھر بسانے کا تھا۔
اس لیے آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو جہیز نہیں دیا، بلکہ حضرت علی کے گھر کو سیٹ کیا، جو احادیث اور روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو ایک چکی اور ایک چارپائی اور اس طرح سے ضرورت کا سامان جو دیا وہ حضرت علی کے لیے کیا، اور پھر اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ باتیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اور ہم دینداروں کو خاص طور پہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ دینداروں کو، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو ایک دیندار صاحب کا مجھے بعد میں فون بھی آیا تھا، بولے مولانا آپ بار بار ایسا بولتے ہیں کہ جبے والے دیندار لوگ ایسا کرتے ویسا کرتے۔ ارے میں نے بولا بھائی برابر ہے نا، ہم لوگ نمونہ ہے، نمونہ۔ ہمارے گھر کی وہ عورتیں جو تعلیم کرنے والی ہے، جو دین کی بڑی بڑی باتیں کرنے والی ہے، ان کا کام ہے وہ سب سے پہلے یہ بدعتوں کو روند کر اور معاشرے میں یہ اس بات کا اعلان کرے کہ ہم ہمارے بیٹے کے شادی میں ایک چمچہ بھی نہیں لیں گے، ایک کٹورا بھی نہیں لیں گے، مگر وہاں پر ان کے اندر کا عورت پنا جاگ جاتا ہے، برہمن پنا وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے، اور لڑکی والے اگر خود بشاشت سے یہ کہے ہم تو بھائی اپنی ایک لوتی بیٹی ہے اس کے نکاح میں دیں گے، تو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کچھ مانگے نہیں، یہ لوگ خود سے دے رہے ہیں۔ تو اب آپ کی دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو چاہیے ہی نہیں، آپ اگر دے بھی رہے ہیں تو بھی ہم کو نہیں چاہیے، نکاح ہونے کے بعد آپ کی بیٹی جب آپ کے گھر پہ آئیں گی تب آپ اس کو دو، لیکن ہم کو آپ ابھی مت دو۔ یہ دکھاوا، یہ ریاکاری، اور پھر لوگ جب اس طرح سے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اپنی بشاشت سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنی بشاشت سے اپنے بیٹی کو دو، مگر دکھاوا کر کے مت دو۔ آپ کا جو دکھاوا کرنا ہے، علل اعلان دینا ہے، آپ کی بیٹی ہے آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے دینا لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو دینداروں کے بھی بیٹیوں کی شادیاں کیسی ہوتی ہے، دیکھو دینداروں کے گھرانے کے بھی نکاح کیسے ہوتے ہیں، ان کے یہاں پہ بھی جہیز کا لین دین ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی یہ سب چیزیں چلتی ہے، ان کے یہاں پہ بھی یہ سب معاملات ہوتے ہیں، تو پھر کائی کی دینداری؟ جب ایک جگہ پہ تو میں نے دیکھا کہ وہ جو فرنیچر کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ 8 دن پہلے ہی لڑکے کے گھر پہ جا کے پہنچا دیا گیا، تو وہ جو فرنیچر کا جن لڑکے صاحب جو دولہے میاں تھے، جن کے اندرون 4 مہینے لگ چکے تھے، بیرون 4 مہینے لگ چکے تھے، ان کو دیکھے تو ماشاءاللہ ایسے لگے کہ ایمان و یقین پہ حضرت ایک پورا دریا بہا سکتے ہیں۔ ان کو اس بات کا اعتراض ہو گیا کہ فرنیچر کے اندر جو سنمائی کا یوز کیا گیا ہے وہ تھوڑا سا 19 کوالٹی کا ہے، تھوڑا اور ہائر کوالٹی کا ہونا چاہیے تھا۔ تو میں خود وہ جو مزدور رہتے ٹھوکا ٹھاکی کرنے والے کارپینٹر، ان کے ساتھ میں حضرت کے تاج محل میں تشریف لے گیا، اور وہاں جانے کے بعد میں تھوڑی دیر، وہ میرے دوست تھے، ان کا کام ہی یہ تھا کارپینٹرنگ کا، تو میں بھی تھوڑے ٹائم کے لیے ان کے ساتھ میں تھا، اور وہ جو جناب تھے دولہے میاں ابھی بنے نہیں تھے، 8 دن باقی ہے، لیکن 8 دن پہلے ہی پورا سیٹ اپ ان کا چل رہا تھا، اور ان کی ناراضگی اس بات کو لے کر کہ سنمائی کا یہ ڈیزائن کا نہیں، یہ ڈیزائننگ کا ہے، تو کائی کی دینداری بھائی تیری؟ اس کے لیے میں بولتا ہوں نا، تو میری باتیں چپتی ہے لوگوں کو۔ اگر تم دیندار ہی ہے تو صرف نکاح کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر پہ لے کر آؤ۔ کیوں آپ کے پاس میں اتنی طاقت، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ ایک 2-5 ہزار کا بیٹ خرید سکے؟ آپ کے گھر پہ آلریڈی فرنیچر نہیں ہے، الماریاں نہیں ہے، تمام چیزیں نہیں ہیں جس میں آنے والی اپنے 2-4 کپڑے رکھ سکے۔ ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ اس کے باپ نے آپ کے بیڈ روم میں پورا سیٹ اپ کر کے دینا۔ پھر یہی تو میں بولتا ہوں نا، کائی کی دینداری پھر؟ جب آپ ان سے بیڈ لے رہے ہو، فرنیچر لے رہے ہو، فریج لے رہے ہو، ساری چیزیں جب لڑکی والوں سے لی جا رہی ہے، تو دینداری کس کا ہے، کس بات کی؟ تو یہ چیزیں پہلے ہم کو ختم کرنا پڑیں گا، اور سماج میں جب یہ باتیں چلیں گی اور معاشرے میں جب یہ باتیں گشت کریں گی کہ ماشاءاللہ آج ہمارے یہاں پر یہ ماحول بن چکا ہے کہ ہمارے نوجوان وہ جو خالی سنتوں کی باتیں نہیں کرتے، سنتوں پہ بیان نہیں کرتے، بلکہ ماشاءاللہ اس پہ 100% عمل بھی کرتے ہیں۔ خالی کیلا کھانے کی سنتوں پر، اور کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی سنتوں پر، اور باقی تمام چیزوں کی جو سنتیں ہیں جس میں دکھاوا ہوتا ہے، خالی اس کے اوپر ہی نہیں عمل کرتے۔ یہ سنت بھی کہ کسی صحابی نے اپنے کسی نکاح میں جہیز نہیں لیا، آج ہمارا نوجوان اس پہ بھی عمل کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 11 نکاح میں کسی بھی زوجہ محترمہ سے
جہیز نہیں لیا، اس کی بجائے اس کو مہر دیا، ماشاءاللہ ہمارا نوجوان اس پہ عمل کر رہا ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے نمونہ بنے گی. اور معاشرے میں جب یہ چیز عام ہوں گی تو جو عام نوجوان ہیں، دنیا دار، دنیا کے کام کرنے والے، دنیا کے کاروبار کرنے والے، آپ کے عمل سے ان کو ایک راہ ملے گی، ان کو ایک راستہ ملے گا، اور پھر ایسے لوگ بھی عمل کرنے لگیں گے. ورنہ ہماری مثالیں دے دے کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ لیتے ہیں تو ہم تو دنیا دار ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے زمانے کا وہ طبقہ، چاہے وہ کسی بھی جماعت اور مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، میں نے ہر جماعت، ہر مسلک اور ہر لائن کے لوگوں میں یہ چیزیں دیکھا ہوں. بہت سارے، ابھی میں اگر نام لے کر بولوں گا تو پھر میری بات اور بھی زیادہ واضح ہوں گی، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اچھے جماعتوں کو، جو بعض ایسے جو خالص حدیث کے علاوہ بات نہیں کرنا، ان کے بھی نکاحوں میں نے شرکت کیا. ان کی ماؤں نے منڈپوں میں سے اپنے لڑکوں کو اٹھا کر لے کر چلے گئے، صرف ان باتوں کے اوپر سے کہ بولے ابھی تک ہمارے لڑکے کی فلانی فرمائش کیوں پوری نہیں ہوئی. تو یہ کائی کی دینداری ہے بھائی تمہاری؟ اس کے لیے یہ برہمانہ رسومات پہلے اپنے معاشرے سے نکالو. خالی باتوں سے اسلام نہیں آتا. ہمارے یہاں پہ ہونے دو نا، کتنی بھی بڑی بڑی باتیں ہونے دو، وہ صرف باتوں تک رہ گئی، اس کو لانا ضروری ہے عمل کے اندر. اور تیسری چیز میرے محترم بزرگوں، مہر کی بجائے جو طے کی جاتی ہے جہیز کے علاوہ، وہ ہمارے نکاحوں میں طے کی جاتی ہے کہ شادی میں آپ کے مہمان کتنے رہیں گے. بارات کا جو سسٹم ہے، نعوذ باللہ، اللہ میری تمہاری حفاظت کرے، خدا کی قسم حرام اور ناجائز ہے وہ بارات کا کھانا کھانا جو لڑکی والوں پر پریشر ڈال کر ان کو پکانے لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے 500 مہمان رہیں گے، ہمارے 200 مہمان رہیں گے، ہمارے 1000 مہمان رہیں گے. یہ ناجائز اور حرام ہے. ایک لقمے کا بھی کھانا ان لڑکی والوں کی طرف سے جن کے گھر پہ تم باراتی بن کر جا رہے ہو، اس سے بہت زیادہ، اور پریشر ڈالنا ان کے اوپر. اور آج ہمارے یہاں پہ عام ہو چکی ہے یہ چیز، لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور وہ لڑکی والا سود سے پیسے لا کر آپ کو 5 اور 10 نمونے کی ڈشز کھلا رہا ہے، اور آپ جو ہے بہترین ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں کھندلتے ہوئے، اس کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہوئے، دسترخوان کے اوپر کبڈی کا گیم کھیلتے ہوئے، اور آپ خوش ہو رہے ہیں اس کے اوپر کہ دیکھو کیسا کھانے کا انتظام کیا. حالانکہ یہ ناجائز ہے. اور یہ چیز سب سے پہلے ضروری ہے ہمارے دیندار طبقے سے نکلنے کی، اس لیے کہ ہمارے اندر سے بھی آج تک یہ چیزیں نکلی نہیں. ہمارے یہاں پہ دینداروں کے گھرانوں کے نکاح بھی بغیر کھانوں کے نہیں ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی یہ کھانے کا انتظام ہوتا ہے، جس کے اندر جو بارات لی جاتی. مجھے بتاؤ بارات لے جانا کون سے روایت سے ثابت ہے؟ کہاں ہے یہ جو نکاح کے اندر آپ بارات لے کر جاتے ہو، یا اپنے یہاں سے پورے مہمانوں کو لے کر جاتے ہو، یا بس جاتی ہے، یا لگژری جاتی ہے، یا ٹیمپو جاتا ہے؟ یہ ہے کہاں سے ہے؟ یہ کہیں سے بھی نہیں ہے. کسی صحابی نے لے کر گئے. ہم جو صحابہ کی باتیں کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نکاح میں ملتا ہے؟ کہیں پر بھی یہ آپ کو نہیں ملے گا. تو پھر یہ ہے کہاں سے؟ یہ ہے برہمنوں کی طرف سے. برہمنوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا تھا. اور آج بھی غیروں کے سماج میں یہ چیز ہے کہ ان کے گھر پہ چاہے خوشی ہو یا غم ہو، وہاں پر 51 برہمنوں کو بلا کے کھانا کھلانا پڑتا ہے. انہوں نے مجبور کیا قوموں کو کہ چاہے تمہارے گھروں پہ خوشی ہو، غم ہو، صدمہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہم کو تو کھلانا پڑے گا. اس لیے وہاں پہ مرن کا بھی برہمنوں کے لیے کھانا ہوتا ہے اور خوشی کا بھی ہوتا ہے. تو یہ برہمنوں کی سنت ہم زندہ کر رہے ہیں، جو ہمارے یہاں پر لڑکی والوں کا کھانا کھایا جاتا ہے نکاحوں کے اندر. اب انشاءاللہ اس کی اور تھوڑی وضاحت میں کل کے سبق میں کروں گا، لیکن اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو حقیقی سنتیں ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. یہ دکھاوا، یہ ریاکاری، یہ چھوٹی چھوٹی مستحب چیزیں جس کو ہم نے فرائض سے زیادہ سمجھ لیا، اور جو واجبات کے درجے میں چیزیں ہیں، نکاح سادہ کرنا، بارات نہیں لے جانا، مہر طے کرنا، جہیز نہیں لینا، ان کو تو ایسا یعنی کوئی گنتی میں ہی نہیں آتی ہے ہمارے سماج میں اور ہمارے مزاج میں. اللہ اس سے میری تمہاری حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.